اب میں نابینا ہوں, میری آنکھیں نہیں ہیں, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ جو کچھ میری رہنمائی فرما دیں. اللہ کریم آپ پر رحم فرمائے. چلو مسکرا کر دیکھنے کی فضیلت تو پتہ نہیں ہے مجھے, البتہ حدیث پاک میں جو ہے نا وہ اس طرح کہ اپنی ماں کو یا باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھے, رحمت کی نظر سے, محبت کی نظر سے, تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. وہ یہاں تک کہ اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو 100 مرتبہ یہ فضیلت حاصل ہوگی. اب نابینا کیا کرے, دل جلائے گا تو ہو سکتا ہے زیادہ ثواب مل جائے, لیکن یہ کہ اس کی کوئی صراحت کھلے لفظوں میں کوئی روایت یا شرح اس کی پتہ نہیں ہے. تو پھر جن کے ماں باپ فوت ہو گئے وہ کیا کرے, پھر یہ بھی سوال کھڑا ہوگا نا, میرا کیا ہوگا, میرے ماں باپ بھی فوت ہو گئے. تو ثواب کمانے کے اور بھی کافی اللہ پاک نے ہمیں ذرائع عطا فرمائے. بعض ثواب کمانے کے وہی کہ جیسے ماں باپ کو دیکھنا یا رحمت بھری نظر سے, خالی دیکھنا نہیں ہے. جیسے عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, لیکن یہاں شرط یہ ہے کہ تعظیم کی نیت سے دیکھے. تو اب خار بازی میں دیکھے تو تھوڑی ثواب ملے گا. بعض ثواب یہ کہ عورتوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں کہ وہ کام عورت کرے گی تو ان کو ثواب ملے گا. بعض کام وہ ہیں کہ جو مرد کرے گا تو ثواب ملے گا. تو وہ سب کو جانا جنت ہے, منزل تو جنت ہے وایا مدینہ انشاءاللہ. تو اللہ پاک نے راستے بہت رکھے ہمارے لیے. اللہ پاک اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, نیکیوں کا ہم سب کو لالچی اور حریص بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کی تحریر میں کچھ اس طرح سے لکھا تھا, کسی بزرگ سے کہا گیا کہ کچھ نصیحت کر دیں. آپ نے فرمایا بس دھیان رکھنا کہ کوئی رب سے تمہاری شکایت نہ کر دے. امیر اہل سنت, آپ اس تحریر کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بس دھیان رکھنا کہ کوئی رب سے تمہاری شکایت نہ کر دے. یہاں یہ کہ کسی کو اگر ایذا دی, کسی پر ظلم کیا, تو وہ اگر بد دعا کر دے تو مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے. اب وہ شاید غیر مسلم پر بھی اگر کسی نے ناک ظلم کیا تو اس کی بھی مطلب بد دعا کی تو قبول ہے. جانور پر ظلم کیا تو اس کی بھی بد دعا قبول ہے. کیوں مطلب یہ نہیں کسی پر ظلم نہیں کرنا, کسی کو ایذا نہیں دینا, نہ اللہ پاک سے کہیں تمہاری کوئی شکایت نہ کر دے کہ یا اللہ اس کو تو یوں کر دے, بد دعا دے دے وہ, تو اس کی بد دعا قبول ہے. تو یعنی مختصر یہ کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ, کسی کو تکلیف مت دو, ہو سکے تو راحت دو, راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف تو مت ہی دو. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, انہیں جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی, ناحق ایذا مراد ہے, کسی مسلمان کو ناحق ایذا دی, اس نے مجھے ایذا دی, اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. اسی لیے کسی بھی مسلمان مل کے کسی بھی مخلوق پر ظلم نہ کیا جائے اور ان کی بد دعا سے بچا جائے کہ کہیں وہ شکایت نہ کر دے. شاید یہ مراد ہو اس ٹیکسٹ کا, اس واللہ اعلم. اب لکھنے والے کیا مراد ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں محمد بہادر علی اتاری ملتان سے گزار ہوں. ابھی ہم نے ملتان کے گاؤں میں نماز اثر ادا کی ہے. تو یہاں جو صف بچھائی ہوئی ہے, اس صف کے نیچے فوم لگی ہوئی ہے, اور اس لیے لگائی جاتی ہے کہ سردی میں ٹھنڈک سے محفوظ رہیں اور گرمی میں تپش سے محفوظ رہیں. کیونکہ میں جہاں کھڑا ہوں تو یہاں پر بھی ابھی تپش محسوس ہو رہی ہے. ایسی صف پر نماز پڑھنے کی کیا احتیاطیں ہیں, سجدہ کس انداز میں کیا جائے, برائے کرم ہماری رہنمائی فرمائیے. فوم پر یا گدیلے پر سجدہ کرنے میں یہ ضروری ہے کہ پیشانی اتنی